بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عدنان احمد ایسٹرولوجر وائرل ستارے میں خوش آمدید۔ ایک بار پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں، ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج کا ولاگ بہت خاص ہے، اسپیشل ہے۔ کیپریکارن کا آج ہم پیش کر رہے ہیں سالانہ ذائچہ۔ سال 2023 نیا سال کیسا ہوگا آپ کے لیے، اس ویڈیو میں ہم بتانے کی کوشش کریں گے۔ کچھ پریڈکشنز، کچھ پیشن گوئیاں اگلے سال کے حوالے سے، بہت ساری پرسپیکٹیو جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، مختلف حوالوں سے شعبہ ہائے زندگی، آپ کے معاملات محبت، آپ کے فائنینشیل کنڈیشن، آپ کے خاندان کی باتیں، آپ کے بچوں کی پریگننسی سے ریلیٹڈ خوشخبریاں، اور اس کے علاوہ میرڈ کپلز کے بارے میں، ایجوکیشن کے بارے میں، پراپرٹی کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، صحت کے بارے میں، کیریئر کے بارے میں، جاب کے بارے میں، بہت ساری ایسی باتیں ہم آج کی ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کریں گے جو اگلے سال کے حوالے سے ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ آپ کو کیا اس سال صدقہ کرنا چاہیے، کون سا اسٹون ویئر کرنا چاہیے، کون سے کلر کا انتخاب کرنا چاہیے، اور کون سے نمبرز کا استعمال کر کے آپ سال 2023 کو اپنے لیے بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو آپ کی لینتھ کافی لمبی ہے، تو یہ ویڈیو آپ کمپلیٹ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، اور ویڈیو کے اینڈ میں ہم یہ باتیں ڈسکس کریں گے۔ تو بلا تاخیر ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک درخواست دہراتے ہیں کہ کائنڈلی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے۔ جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے ان لوگوں کے لیے یہ بات ہے، ورنہ جن لوگوں نے سبسکرائب کر لیا ہے ان کا بے حد شکریہ۔ تو دوستو ویڈیو کا اب ہم آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ پلینٹس کی پورے سال 2023 میں پلینٹس کی کیا پوزیشن رہے گی۔ سب سے پہلے آپ کو پلینٹری پوزیشن کو سمجھنا ہوتا ہے کہ کون سا پلینٹ کون سے ہاؤس میں ہے، اور پھر اس کی کیا امپیکٹ آپ کی لائف میں آئیں گے، کیا امپیکٹ پڑیں گے۔ تو آپ کا جو رولنگ پلینٹ ہے، آپ کا جو لارڈ پلینٹ ہے وہ زحل ہے، یعنی سیٹرن۔ سیٹرن سال کی شروعات سے ہی 17 جنوری تک آپ کے اپنے برج میں ہوگا۔ 17 تاریخ کے بعد یہ وینس کے ساتھ کنجنکشن کرے گا اور سیکنڈ ہاؤس میں داخل ہو جائے گا۔ سیکنڈ ہاؤس یاد رہے آپ کا ویلتھ ہاؤس ہے، آپ کی دولت کا گھر ہے۔ پورا سال یہیں رہے گا۔ سیٹرن کی موومنٹ بہت زیادہ اہم مانی جاتی ہے، یہ بہت اہم پلینٹ ہے۔ 17 جون سے لے کر 4 نومبر تک سیٹرن ریٹروگریڈ رہے گا آپ کے اپنے برج میں۔ جی ہاں، آپ کے اپنے ہی برج میں 17 جون سے لے کر 4 نومبر تک سیٹرن ریٹروگریڈ ہو جائے گا، یعنی الٹی چال چلے گا، رجت کا شکار ہو جائے گا۔ سیٹرن آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں رہتے ہوئے چوتھے، 8ویں اور 11ویں گھر پر زیادہ اثرات ڈالے گا۔ یوں تو وہ سیکنڈ ہاؤس میں رہے گا، مگر جو اس کے ایفیکٹس ہیں وہ چوتھے، 8ویں اور 11ویں گھر پر ہوں گے۔ مبارک سیارہ جوپیٹر سال کی شروعات میں آپ کے 3rd ہاؤس میں ہوگا، 22 اپریل کو 4تھ ہاؤس میں ٹرانزٹ کرے گا۔ اب جوپیٹر اور سیٹرن یہاں پر مل کر ڈبل ٹرانزیشن کر رہے ہیں۔ یہ جو ڈبل ٹرانزیشن ہوگی سیٹرن کی اور جوپیٹر کی، یہ متاثر کن ہوگی، کچھ پازیٹیو امپیکٹ اور بہت سے نیگیٹو امپیکٹ لے کر آئے گا۔ سال کی شروعات سے یعنی 1 جنوری سے لے کر 30 اکتوبر تک راہو برج حمل میں ہی موومنٹ کرے گا 4تھ ہاؤس میں، کیتو برج میزان میں ہوگا۔ اب یہ جو ڈبل ٹرانزیشن کی میں بات کر رہا ہوں، یہ آپ اس ڈبل ٹرانزیشن سے پرابلمز کہاں آئیں گی؟ آپ کے 4تھ ہاؤس میں، 8 ہاؤس میں، یہ 2 ہاؤس بہت زیادہ اس سے افیکٹ ہوں گے۔ اس کے بعد راہو 3rd ہاؤس میں اور کیتو 9تھ ہاؤس میں ٹرانزٹ کر لے گا۔ اپریل کے مہینے میں سورج برج حمل میں داخل ہوگا جہاں راہو پہلے سے موجود ہوگا، اور 22 اپریل کو جوپیٹر بھی یہاں آ جائے گا۔
تو یہ ٹائم پیریڈ فیملی کے لیے فیملی ایکٹیویٹیز میں میجر چینجز لاتا ہے۔ مئی سے لے کر اگست راہو مشتری کا چندل دوش بنے گا، جو ایکسٹرا پریکاشنز کا حامل ہوگا۔ دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں لو لائف کی۔ کیپریکون کی لو لائف کیسی رہے گی؟ غیر شادی شدہ افراد جو کہ اس وقت سنگلز ہیں، غیر شادی شدہ ہیں مگر دے آر آلریڈی ان اے ریلیشن شپ، وہ انگیجڈ ہیں یا ان کی دوستیاں ہیں مگر غیر شادی شدہ ہیں۔ سال کی شروعات میں مارس آپ کے 5th ہاؤس میں ریٹروگریڈ پوزیشن میں ہوگا۔ اس کی وجہ سے معاملات محبت توجہ کے طالب ہوں گے۔ اگر اپنے محبوب کو آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ کو اس کے ممکنہ خراب رویے کا سامنا ہوگا۔ فروری سے مئی کا عرصہ لو ریلیشن کے لیے بہت مضبوط مانا جا رہا ہے۔ کلوزنس، قربت بڑھے گی۔ جنوری اور جولائی سے لے کر اگست آپ کی لو لائف میں اسٹریس بڑھ جائے گا، بریک اپ ہو سکتا ہے، لو میرجز کے امکانات بھی ہیں۔ جون اور اگست سے اکتوبر سنگلز افراد کے جن کے بالکل کوئی ریلیشنز نہیں ہیں اور بالکل وہ سنگل ہیں، ان کی لائف میں کوئی پارٹنر نہیں ہے، تو ان کے رشتوں کے لیے جون کا مہینہ اور اگست سے اکتوبر کا مہینہ کافی سازگار نظر آ رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں میریڈ کپلز کے لیے، وہ افراد جو شادی شدہ ہیں اور آلریڈی وہ ایک رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، ان کے لیے بات کرتے ہیں تو سال کی شروعات میں سیٹرن اور وینس کے 7 نظرات 7ویں گھر پہ پڑیں گے، یعنی پازیٹیو امپیکٹس آپ کے 7th ہاؤس پہ ہوں گے۔ شادی شدہ زندگی میں اٹریکشن اور لو میں اضافہ ہوگا، ایک دوسرے کو سمجھنے کا اور ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا، رشتے کی مضبوطی کا وقت ہوگا۔ جوپیٹر 22 اپریل تک پائسز میں رہے گا، اس کے اثرات 7th ہاؤس پر ہوں گے۔ شادی شدہ زندگی میں تھوڑے سے مسائل ہو سکتے ہیں، یا یوں کہیے کہ نہ ہونے کے برابر مسائل ہو سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر ازدواجی خوشیاں حاصل رہیں گی۔ 22 اپریل کو 3 ستارے سورج، مشتری اور راہو آپ کے 4th ہاؤس میں ہوں گے۔ مئی سے اگست کے درمیان آپ کو ایکسٹرا کیئر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے رشتے کی ایکسٹرا کیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ مئی اور جون کا مہینہ بھی پرخطر ہوگا۔ 10 مئی مارس آپ کے 7th ہاؤس میں داخل ہو جائے گا۔ اس دوران شریک حیات سے جھگڑے معمول ہوں گے۔ سسرال کے ساتھ معاملات آپ کے اس سال بچوں کی بات کریں، وہ والدین جن کے بچے ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، جن کے کڈز ہیں، میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں۔ سال کی شروعات بچوں کے لیے اچھی نہیں ہوگی۔ 5th ہاؤس پہ مارس ریٹروگریڈ ہوگا، بچوں میں غصہ، چڑچڑاپن یہ بہت کامن ہو جائے گا، ان کو سنبھالنا، ان کو ٹیکل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ فروری سے اپریل کا عرصہ اچھا ہوگا، بچوں کو تعلیم میں کامیابیاں ملیں گی، اور وہ والدین جن کے بچے بیرون ملک جانے کی کوششیں کر رہے ہیں پڑھائی کے لیے یا دیگر معاملات کے لیے، ان کے بچوں کو بھی کامیابیاں ملنے کا امکان ہے۔ فیملی کی بات کرتے ہیں، خاندان کی بات کرتے ہیں۔ فیملی انوائرمنٹ کیپریکون کا ماضی میں اچھا نہیں رہا، 2022 میں پرابلمز چلتی رہیں۔ پورے سال ہی فیملی کا ماحول بے سکونی کا شکار ہوگا، ٹینشنز ہوں گی۔ راہو 4تھے گھر میں اور زحل پہلے گھر میں ہوگا۔ سال کی شروعات میں ہی یہ پوزیشن بنی ہوگی، تو 17 جنوری کے بعد خاندان میں، فیملی میں تناؤ بڑھنے لگے گا۔ 22 اپریل کے بعد صورتحال زیادہ نازک ہو جائے گی، زیادہ اسٹریسفل ہو جائے گی۔ والدہ کی صحت خراب ہو سکتی ہے، والد کے ساتھ بھی تعلقات اور والد کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے، اور ان کے ساتھ تعلقات بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، تعلیم کی بات کرتے ہیں۔ تعلیم کا ذائچہ سال کے آغاز میں کافی کمزور پوزیشن میں ہے، پڑھائی میں مشکلات اور کنسنٹریشن کی کمی ہوگی، ڈیزائر رزلٹ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ فروری سے اپریل اور اگست اور نومبر کے دوران صورتحال بہت بہتر ہوگی۔
اچھے نتائج ملیں گے۔ دسمبر کا مہینہ بھی تعلیم کے لیے بہت اچھا ہے۔ اگر امتحان فروری، جون اور اکتوبر میں ہوئے تو زیادہ کامیاب ہوں گے۔ باہر ملک جا کے پڑھیں۔ کاروبار کرنے والوں کی بات کریں تو اس سال کاروبار کرنے والوں کو کامیابی کے بڑے چانسز ملیں گے۔ مئی سے جولائی کا عرصہ بڑے فیصلے نہ لیں۔ سال کی شروعات بھی خاصی بہتر ہوگی۔ سیٹرن اور وینس کے اثرات 7th ہاؤس پر ہوں گے۔ جوپیٹر کے ساتھ نظرات بھی آپ کو 7th ہاؤس پر آپ کے پڑیں گے۔ اس سے آپ کا کاروبار نئی سمت میں گامزن ہوتا نظر آئے گا۔ جنوری سے سیٹرن آپ کے اپنے برج میں داخل ہو جائے گا اور جوپیٹر اپریل میں 4th ہاؤس میں ٹرانزٹ کرے گا۔ اس سے کاروبار کو نئی سمت اور نئی زندگی مل جائے گی۔ کاروبار میں تبدیلیاں کارگر ثابت ہوں گی۔ اکتوبر سے لے کر 15 دسمبر تک کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں کاروبار میں۔ جولائی سے اگست کے عرصے میں بیرون ملک سے بھی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ سال کے آخری 3 مہینے بہت زیادہ کامیابیاں ہیں، بہت زیادہ اپورچونیٹیز موجود ہیں۔ آپ کے بزنس کے حوالے سے بہت زیادہ اچھی خبریں ہیں۔ صحت کی بات کریں تو صحت اس سال ایکسٹرا پریکاشن مانگ رہی ہے، آپ سے ایکسٹرا کیئر مانگ رہی ہے، ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہے۔ سینے میں تکلیف، سینے میں جلن، لنگ انفیکشن۔ سال کے آخری 2 مہینوں کو چھوڑ کر باقی کے 10 مہینے بہت ٹینشنز میں گزر سکتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی تکلیف لگی رہے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 360 دن بیمار رہیں گے، البتہ تکلیف بار بار سر اٹھائے گی، کیونکہ آپ کا 4th ہاؤس اس سال بالکل بھی اچھی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اس لیے صحت مند روٹین کو اپنائیں، صحت مند زندگی کو اپنائیں۔ سگریٹ پیتے ہیں تو سگریٹ کو ترک کر دیجیے۔ گاڑی کے لیے، پراپرٹی کے لیے یہ سال کیسا رہے گا؟ اس سال گاڑی لینے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے، 4 وہیل یا 2 وہیل لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس سال آپ کو گاڑی یا کار لینے میں جلدی بھی کرنی چاہیے۔ اور فروری اور مارچ کا مہینہ تو بہت زیادہ فیوریبل ہے۔ جنوری کا مہینہ بھی فیوریبل ہے، مگر فروری اور مارچ بہت زیادہ فیوریبل ہوگا۔ اسی طرح سے اپریل اور مئی کا عرصہ بھی بہت زیادہ فیوریبل ہوگا۔ اگر یہ وقت گزر جائے گا تو پھر آپ کو نومبر یا دسمبر تک کا انتظار کرنا چاہیے۔ آخری 2 مہینے، سال کے آخری 2 مہینے پورے سال میں سب سے زیادہ فیوریبل ہوں گے۔ اپریل اور مئی کے عرصے میں پراپرٹی لین دین سے حتی الامکان پرہیز کریں۔ نومبر دسمبر سال کے سب سے سوٹیبل مہینے ہوں گے۔ مارچ میں بھی بہتر ہے، لیکن جو بہت زیادہ فیوریبل مہینے ہیں پراپرٹی کے لحاظ سے یا گاڑی کے لحاظ سے وہ نومبر اور دسمبر ہے۔ موٹر سائیکل لینا چاہتے ہیں وہ بھی انہی مہینوں میں لیں، اور اگر آپ کار لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ان مہینوں میں لینے کی کوشش کریں۔ نوکری کی بات کریں، کیریئر کی بات کرتے ہیں تو کیریئر میں آپ کو حد درجہ محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی اس سال۔ پورے سال اگر آپ نوکری پیشہ ہیں تو آپ کو بہت زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ کیتو آپ کے 10th ہاؤس میں ہوگا اور آپ کو یہ باور کرائے گا کہ آپ اس نوکری کے لیے نہیں بنے، محنت کا صلہ آپ کو نہیں مل رہا۔ آپ کی یہ سوچ ڈیولپ ہوگی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس نوکری کے لیے نہیں بنے، آپ غلط جگہ کام کر رہے ہیں، محنت کا صلہ آپ کو نہیں مل رہا، آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور آپ کو یہ نوکری چھوڑ دینی چاہیے۔ یہ سوچ آپ کے ذہن پر حاوی رہے گی، مگر ایسا ہرگز آپ نہ کریں، ورنہ مشکلات آپ کی بڑھ جائیں گی۔ نوکری چھوڑنے کا 2023 میں وقت اچھا نہیں ہے۔ اگر آپ 2023 میں نوکری چھوڑتے ہیں، چینج کرنے کا سوچتے ہیں، تو آپ کو کافی عرصے تک بے روزگار رہنا پڑ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے 5، 6، 7، 8 مہینے آپ کو گزر جائیں اور آپ کو مطلوبہ نوکری نہ ملے۔ تو لہٰذا نوکری چھوڑنے میں آپ کو احتیاط کرنی ہے، ایسا نہ کریں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ کے لیے پرابلمز کریٹ ہوں گی، لوگ بھی بہت سارے آپ کی پرابلمز کو بڑھانے کی کوشش کریں گے، آپ کو سکون سے کام نہیں کرنے دیں گے، لیکن آپ نے پرسکون رہ کر، خاموش رہ کر اپنی خاموشی کو ہی اپنی کامیابی میں تبدیل کرنا ہے۔ فائنینشیل پوزیشن آخری ٹاپک ہمارا۔ اخراجات کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے۔ سال کے آغاز میں اخراجات میں اضافہ ہے۔ مرکری 12th ہاؤس میں ہوگا،
اس دوران مالی توازن بنائے رکھنے میں مشکلات پیش آئیں گی اور یہی صورتحال سیم کنڈیشن 30 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ 30 اکتوبر تک آپ فائنینشیل اسٹیبلٹی نہیں کر سکیں گے، اپس اینڈ ڈاؤنز آپ کے رہیں گے فائنینشلی، اور یہ نوکری اور مالیات کو بھی متاثر کرتے رہے گا یہ معاملات۔ سال کے آغاز میں سورج اور مرکری 12th ہاؤس میں ہونے سے مالی معاملات ڈسٹرب رہیں گے۔ آپ کا 4th اور 10th ہاؤس اچھی پوزیشن میں نہ ہونے کی وجہ سے عدم استحکام ہوگا، صحت کے حوالے سے بھی عدم استحکام ہوگا، مالی طور پر بھی عدم استحکام ہوگا، اور خاندان کے لحاظ سے بھی عدم استحکام ہوگا۔ یہ تینوں زندگی کے شعبہ جات، صحت، مالیات اور خاندان، یہ انسرٹینٹی، غیر یقینی اور عدم استحکام کی صورتحال سے دوچار رہے گا۔ اخراجات میں اضافہ مالیات کو ڈسٹرب کرے گا۔ فروری سے مارچ، اپریل، نومبر اور دسمبر مالی معاملات نسبتاً بہتر رہیں گے۔ سرکاری عہدیدار جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں، گورنمنٹ نوکریاں کرتے ہیں اور یا سرکار سے وابستہ ہیں، ان کو مارچ اور جون اور اکتوبر اور نومبر میں بینیفٹس حاصل ہوں گے۔ اب آخر میں ہم بات کرتے ہیں صدقات کی اور وظائف کی، اور اس کے علاوہ لکی نمبر، کلر وغیرہ XYZ بہت ساری چیزیں آپ سے شیئر کرنی ہیں۔ تو اس سال جو آپ کا لکی نمبر رہے گا، یعنی آپ انہی نمبروں کا انتخاب آپ کو کرنا چاہیے، وہ ہے نمبر 4 اور نمبر 8۔ یہ کیپریکون کے لیے مبارک رہیں گے۔ اس کے علاوہ جمعے کا ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا جو ہے وہ کیپریکون کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ اسٹون جو ہے وہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو پکھراج پہننا چاہیے، سیفائر جسے کہتے ہیں، پکھراج آپ کو پہننا چاہیے۔ اس کے علاوہ ارلی مارننگ پریئر آپ کو فائدہ دے گی۔ ارلی مارننگ پریئر یعنی فجر کی نماز اگر آپ پابندی شروع کر دیں تو یقیناً آپ کی پرابلمس میں کمی آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ چونٹیوں کو آٹا ڈالیں، ہر جمعرات چونٹیوں کو آٹا ڈالیں، ہر جمعرات کسی ایک غریب، 2 غریب کو کھانا ضرور کھلا دیں، یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا آپ کی طرف سے۔ اور اس کے علاوہ سورہ یاسین کی تلاوت کا معمول بنا لیں، آپ کی فائنینشیل پوزیشن مضبوط ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ استغفار کی کثرت آپ نے کرنی ہے۔ یہ صدقات وظائف آپ پڑھتے رہیں گے۔ مشکلات زندگی کی، ہر شخص کی زندگی میں کچھ نہ کچھ مشکلات رہتی ہیں، زندگی کے اندر زندگی کے جینے کا پتہ دیتی ہیں کہ یہ واقعی زندگی اسی کا نام ہے۔ تو دوستو، ہمارا کام تھا آپ تک ایمانداری کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ معلومات کو آپ تک پہنچانا، اور آگے اب یہ پریڈکشن صحیح ثابت ہوتی ہیں یا غلط ثابت ہوتی ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ خدا نعمت کو اجازت دیجیے۔